ہم جج کا احترام کرتے ہیں. قابل احترام جج صاحب, پہلے جج صاحب نے جاتے جاتے فیصلہ کیا مغرب کے لیے قابل قبول ہونے کے لیے کہ اس نے ناموس رسالت کی توہین کے مرتکب کو آزاد کر دیا. اب مغرب میں جگہ مل گئی نا, پاسپورٹ بھی مل گئے, گھر بھی مل گئے, آسائشیں بھی مل رہی ہیں. آپ بھی جاتے جاتے مسجدوں کو گرانے کا فیصلہ دے رہے ہیں تاکہ آپ مغرب کے لیے قابل قبول ہو سکیں, اور ہمیں کہے کہ میں نے تو قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے. غصب زمینوں پر پہلے جو مقدمہ چلاؤ نا, پہلے ثابت تو کرو کہ یہ غصب زمین پہ ہے, اور اگر اس کے پاس اسناد ہیں کہ آپ ہی کے سرکاری اداروں نے ان کو NOC دی ہے اور تب جا کر مسجد تعمیر ہوئی ہے, اور اگر غصب زمین پر بھی ہو تب بھی مسجد بن جانے کے بعد گرائی نہیں جا سکتی, ہاں اس کا تاوان دیا جا سکتا ہے. آج آپ سے ضرور یہ لوگ کہیں گے ہمارا تو جی ارادہ بھی نہیں تھا, ہم تو جی رحمت للعالمین اتھارٹی بنا رہے ہیں, ہم تو ریاست مدینہ اتھارٹی بنا رہے ہیں, ہم تو. بابا ایسی بات نہیں ہے. تمہارا ایجنڈا تھا کہ ناموس رسالت کا قانون ختم کریں گے, تمہارا ایجنڈا تھا کہ آئین سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا شک ختم کریں گے, تمہارا ایجنڈا اب بھی ہے کہ دینی مدارس کو ختم کیا جائے, تم اب بھی مساجد کے انہدام کے فیصلے دے رہے ہو. اگر آپ نہیں کر سکے تو ان فقیروں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے روڈ پہ کھڑے ہو کر آپ کو چیلنج کیا کہ تمہارا باپ بھی ایسا نہیں کر سکتا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے آپ کو میدان میں اترنا پڑے گا. یہ جو حکومت ہم پر مسلط کی گئی, آپ سب جانتے ہیں کہ داخلہ پالیسیاں ہوں یا خارجہ پالیسیاں ہوں, ملک کے اندر قیام امن کا مسئلہ ہو یا پڑوسی ممالک اور دنیا کے ساتھ بہتر تعلقات کا معاملہ ہو, اس کے لیے معاشی قوت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. ہم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ پاکستان کا سالانہ ترقیاتی بجٹ اور اس میں ہماری ترقی کا تخمینہ سالانہ وہ 0 سے نیچے چلا گیا. مہنگائی عروج پہ چلی گئی, اور جو مہنگائی کل پرسوں سے پہلے تک تھی جس نے غریب کی کمر توڑ دی تھی, کراہ رہا ہے ملک کا عام آدمی, اور آپ نے 360 ارب روپے کا پرسوں اپنا ایک نیا بجٹ پیش کر دیا, منی بجٹ جسے. اور یہ منی بجٹ میں بتا دینا چاہتا ہوں یہ IMF کے شرائط پر ہے, اور یہ 360 ارب کا منی بجٹ IMF کے شرائط پر پاس کر دیا ہے بغیر بحث کے, اور اب آگے جا کر 12 جنوری کو IMF کا اجلاس ہوگا جس میں پاکستان کو صرف $1 ارب کی قسط دینے کا فیصلہ ہوگا. ہم نے اپنے ملک کا نقصان کتنا کیا اور عالمی ادارہ جو ہے وہ ہمیں کتنا ریلیف دے گا, صرف 1 ارب پر غور کرے گا کہ وہ ہمیں دینا چاہتا ہے یا نہیں دینا چاہتا. اور پھر جو بھی کبھی بل آتا ہے تو اسمبلی کے رولز ہیں کہ پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتا ہے, وہاں پر ممبران اس پر بحث کرتے ہیں, اس کو نکھار کے پھر وہ آتا ہے اسمبلی کے اندر. یہ بل اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی نہیں دیا گیا. 215 ارب روپے کا استثنائی ٹیکس یہ واپس لے لیا گیا ہے, اور اس کے بعد اب ٹیکسز کا جو بوجھ ہے وہ 575 ارب روپے بڑھ گیا. اس سے اندازہ لگا لیں کہ کہاں پہنچ گئے ہیں آج آپ. GST سیلز ٹیکس 5 اور 7% سے بڑھا کر 17% کر دیا ہے, جس سے براہ راست ہمارا عام دکاندار متاثر ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اس سے افراط زر بڑھے گا, مہنگائی بڑھے گی, 25% بڑھے گی یکدم سے. چنانچہ آپ نے کل سے دیکھا ہوگا کہ قیمتوں کی اشیاء کتنی بڑھا دی گئی. میں آپ کو ایک عجیب بات بتا دوں, کیسے کیسی چیزیں وہ چھپائے رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا اسٹیٹ بینک کی بات, اسٹیٹ بینک کے لیے بل تیار ہے اسمبلی میں لانے کے لیے,
کہ ہم اسٹیٹ بینک کو براہ راست IMF سے وابستہ کریں گے. براہ راست IMF سے وابستہ کرنے کے بعد آپ 1 روپے قرض بھی مانگیں گے تو وہ IMF سے پوچھ کر قرض دے گا. اور اس وقت بھی IMF کی جو دوسرے نمبر کی بڑی افسر ہے خاتون, اس کا تعلق انڈیا کے ساتھ ہے. انڈیا اپنے تعلقات کی بنیاد پر جب ہمارے بینکوں کی نگرانی شروع کرے گا, آپ کے پاکستان کا کیا حشر کر دے گا. لیکن یہ تو ہے جو بل ہے آ رہا ہے, عملاً کیا ہو رہا ہے. عملاً جولائی 2019 سے اب تک اسٹیٹ بینک نے حکومت کو کوئی قرض نہیں دیا ہے. اب تک اسے قرض پہلے سے روک دیے ہیں, اور جتنے قرض ہم نے لیے ہیں وہ ہم نے کمرشل بینکوں سے لیے ہیں. اب کمرشل بینکوں کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کے قیمتوں پہ کیا اثرات پڑیں گے, معیشت پہ کیا اثرات پڑیں گے. یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کس میں کس کا فائدہ ہوا ہے, کس کا نقصان ہوا ہے. جب باقاعدہ قانون پاس ہو جائے گا اس کے بعد اسٹیٹ بینک آپ کو دے گا, پھر تو کہے گا جی وہ تو IMF سے پوچھیں گے پھر ہم پہلے. یہ آپ کی ملکی معیشت کا حال کر دیا گیا ہے. اور میرے محترم دوستو, باتیں ہیں تلخ, لیکن بہرحال کرنی پڑ رہی ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جب IMF کے کنٹرول میں چلا جائے گا تو پھر حکومت اور پارلیمنٹ کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں رہے گا, یہ ختم ہو جائے گا. سلطنت عثمانیہ نے ایک ہی غلطی کی کہ اپنے مرکزی بینک کو عالمی ادارے سے وابستہ کیا, اور جب اس پر مشکلات آئیں اور اپنے بینک سے پیسہ مانگا تو اپنے بینک نے پیسہ نہیں دیا, اور سلطنت عثمانیہ کی سقوط کا باعث بن گیا. اتنا بڑا امپائر سلطنت عثمانیہ, افریقہ اور پورا عرب دنیا, اور جب اس نے بینک کو کسی عالمی ادارے سے وابستہ کرنے کی غلطی کی, پوری سلطنت گر گئی. آپ میں اتنی جان ہے, پھر کیا کریں گے ہم. میں آپ کو واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو IMF کے کنٹرول میں دینا ملک کی معیشت کو آخری کفن پہنچانا ہے, ملک کی آزادی کو آخری کفن پہنانا ہے. اور اس کے بعد پھر پاکستان عالمی قوتوں, عالمی اداروں کی کالونی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوگا. یہ بات میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک کانفرنس میں کی تھی, تو ایک اینکر نے ٹویٹ کیا کہ فضل الرحمان اتنا بے خبر ہے کہ جو کہتا ہے کہ پاکستان کالونی بن جائے گا, اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہے پاکستان تو کالونی ہے, بن چکا ہے. اور ہم کہتے تھے, دنیا بھی ہمیں سمجھاتی تھی کہ پاکستان دیوالیہ پن کے قریب ہے, بینک کرپٹ ہونے کے قریب ہے. لیکن FBR کے چیئرمین نے پرسوں آن ریکارڈ کہا کہ پاکستان بینک کرپٹ ہو چکا ہے, پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے. یہ حالت کر دی ہے ہماری اس ریاست کی. تو آپ اندازہ لگائیں میرے بھائیوں کہ آپ کی ذمہ داریوں میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے. اور ہم نے کیا کسی کے رحم و کرم پر اس وطن عزیز کو حوالے کرنا ہے, جو چاہے ہمارا فیصلہ کر دے. تو اس اعتبار سے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, آج کیا وجہ ہے یہاں پر ابھی میٹنگیں ہوئی ہیں, کابینہ کا اجلاس ہوا, قومی سلامتی کا, قومی سلامتی پالیسی بنائی جا رہی ہے. ہر 6 مہینے کے بعد ایک بہت بڑی بونگی ماری جاتی ہے تاکہ جب اتنی بڑی بات قوم سنے گی تو شاید ان کو کچھ امید پیدا ہو جائے کہ حکومت شاید کچھ دینے والی ہے. اس بڑی بونگی سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ممکن نہیں آپ کے لیے. تو کیوں دھوکہ دیتے ہو قوم کو, کس بنیاد پر لوگوں کو دھوکے دے رہے ہو. تو یہ چیزیں بھی آپ کو مد نظر ہونی چاہیے کہ ایک طویل المدت معاشی پالیسی ہی کے ذریعے سے قومی سلامتی پالیسی بنائی جا سکتی ہے. دیکھنا پڑے گا کہ ملک کو کون چلا رہا.
میرا خیال میں اس کا جواب بھی عام آدمی کے پاس نہیں ہوگا کہ ملک کو کون چلا رہا ہے۔ ایک فرانسیسی مفکر کہتا ہے کہ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ ملک کو کون چلا رہا ہے تو یہ معلوم کر لو کہ کس پر تنقید کرنا جرم ہے۔ امریکہ نے آج دوستی کا معیار اس بات کو بنایا ہے کہ آپ چین کے ساتھ کیے گئے معاہدے سی پیک کے حق میں ہیں تو آپ امریکہ کے مخالف ہیں، اور اگر آپ سی پیک کے مخالف ہیں تو آپ امریکہ کے دوست۔ تو ہمارے صاحب نے اسی پہ آرا رکھا، کسی پیک کے منصوبے کو انہوں نے داخلی سڑک کا ایک منصوبہ تک محدود کر، وہ کثیر المقاصد منصوبہ جس کے ساتھ ہماری توانائی کی پیداوار، بجلی کی پیداوار، گیس پائپ لائنز، صنعتی علاقے، سب چیزیں وابستہ تھی، یہاں تک کہ گوادر، کراچی اور کاشغر تک ریلوے لائن بچھانے کا منصوبہ اس میں شامل تھا، سب کے سب دھرے رہے۔ بس وہی کچھ بن رہا ہے جس کے لیے پہلے سے فنڈ نکل چکے تھے اور ٹینڈر نوٹس ہو چکے تھے ان کے، تو یہاں تک ہمیں پہنچا دیا ہے۔ ہاں